یسوع آنے والا ہے، ہمیں جلائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے، آنکھیں اٹھائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے، آنکھیں اٹھائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے، شمعیں جلائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے۔ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں بہنوں بچوں اور بزرگوں، ہمارے لیے آج نہایت خوشی کی بات ہے کہ ہم آمد کے آج دوسرے اتوار میں قدم رکھ چکے ہیں، اور آج کے دوسرے اتوار کے آمد کے اس موسم میں ہم خداوند کے نام کے لیے زوردار تالیاں اور اس کو مبارکباد پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی انجیل مقدس کی تلاوت کریں، ہم نے پچھلے اتوار آمد کے پہلے ایام کو ہم نے امید کی پہلی شمع کو روشن کیا، اور آج ہم آمد کے دوسرے اتوار پر جو کہ آج کی شمع جو ہے وہ بھی جامنی رنگ کی ہوگی، اور آج دوسری جو شمع جلائی جائے گی اس کو ایمان کی شمع کہتے ہیں۔ اور ایمان کی شمع کے لیے میری گزارش ہے کہ آج ہمارے درمیان ہم بھائی وکٹر اور ان کی اہلیہ محترمہ سے گزارش ہوگی کہ وہ آئیں اور اس شمع کو روشن کریں۔ آنکھیں اٹھائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے، شمعیں جلائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے، شمعیں جلائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی 7 آیات کی ہم تلاوت کریں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی 7 آیات۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اس نویسی سوریا کے حاکم قرینیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے میں سرائے میں جگہ نہ تھی۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ تشریف رکھیے۔ مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں بہنوں، جیسے کہ میں نے شروع میں تعارف میں بتا دیا کہ آج کی جو شمع روشن کی گئی ہے اس کا تھیم، اس کا عنوان، اس کا موضوع اور مضمون کیا ہے جی؟ ایمان۔ اور پچھلے اتوار جو ہم نے شمع روشن کی اس کا موضوع کیا تھا؟ امید۔ آج کی شمع ہم نے خاص کر ایک جوڑے کے ہاتھوں سے جلوائی گئی ہے، اور انجیل مقدس میں بھی ہم ایک جوڑے کو ہی دیکھتے ہیں، اور وہ جوڑا کون ہے؟ مریم اور یوسف۔ ہم آج دیکھیں گے، پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے، ایمان کی ترقی اور بڑھوتری کیسے ہوتی ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق ایمان کی حالتیں کیسی ہیں۔ ایمان
جس کے لیے بائبل مقدس میں توکل، بھروسہ، یقین، اعتماد، اعتقاد، فرما برداری، وفاداری اور ایمانداری کے معنوں میں الفاظ جو ہیں استعمال ہوئے ہیں۔ میں نے بہت سارے الفاظ بتا دیے ایمان کے لیے، اور کون کون سے متبادل ہیں؟ توکل، بھروسہ، یقین، اعتماد، اعتقاد، فرما برداری، وفاداری اور ایمانداری۔ یہ لفظ ایمان کو آپس میں سموئے ہوئے ہیں، اور بائبل مقدس میں جب ہم ایمان کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، آج عبرانیوں کے خط میں سے تلاوتیں کی گئی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ 11واں باب جو ہے گھر میں جا کر اس کو ضرور پڑھیے گا۔ ان میں تمام ان سورماؤں کے نام ہیں جو بائبل مقدس کے ایماندار سورما تھے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ان کی بنیاد کیا تھی؟ ایمان۔ ان کی بنیاد ایمان تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں بہت ساری آیات ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں ہم نے پڑھا، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان کا فاؤنڈر کون ہے؟ ایمان کا بانی کون ہے؟ ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ رومیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں، بلکہ عبرانیوں کے خط میں پہلے دیکھیں گے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے۔ جو شخص کلام نہیں پڑھتا ایمان پیدا نہیں ہوگا۔ ایمان کی بنیاد اور ایمان کی پیدائش خدا کے پاک کلام سے ہوگی، اور اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ عبرانیوں 12واں باب اور اس کی دوسری آیت جب ہم پڑھتے ہیں، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ ایمان کا بانی کون ہوا؟ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ ایمان انسانوں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا کیا ہے؟ گفٹ ہے۔ یہ تحفہ ہے جو کلیسیا کو دیا گیا ہے۔ اور ایمان ایک ایسا پکا یقین ہے، ایک ایسا بھروسہ ہے جو کہ کلام مقدس میں جو وعدے موجود ہیں، جو میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ امید بھی نادیدنی ہے، امید بھی نظر نہیں آتی جو ہمیں مسیح میں نظر آتی ہے، اور جو ایمان ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، وہ بھی نادیدنی ہے۔ اس لیے ایمان کی بنیاد جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے دو کیٹیگری دیکھیں گے، ایمان کی دو حالتیں ہیں۔ ایک عقیدائی ایمان ہے جو ہم رسولوں کے عقیدہ میں پڑھتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، میں ایمان رکھتا ہوں یسوع مسیح پر، میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، میں ایمان رکھتا ہوں کلیسیا پر، میں ایمان رکھتا ہوں رفاقت اور شراکت پر۔ یہ ہمارا وہ ایمان ہے جو ہم رسولوں کے عقیدے میں اقرار کرتے ہیں، کلیسیائی ایمان۔ اور یہ ایمان یہ تب کا ایمان ہے جب ہم کلیسیائی طور پر اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایمان کی 5 بڑی بنیادیں ہیں جس پر مسیحیت کھڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس کا تجسم ہے، اس کا اس دنیا میں آ جانا ایمان کا پہلا پلر ہے، ایمان کا پہلا ستون ہے۔ دوسرا اس کی صلیب ہے جو ایمان کا ایک بڑا بید ہے، جو ایمان کا ایک بڑا پلر ہے، بڑا ستون ہے۔ تیسرا اس کا آسمان پر جانا، یہ ایمان کا بڑا ستون ہے جس پر مسیحیت کھڑی ہوئی۔ اور چوتھا اس کا، ذرا مسیح کی زندگی کو دہرائیں، کیا کیا بڑے بڑے بید ہیں اس کی زندگی میں، اس کی پیدائش، اس کی صلیب، پھر اس کا جی اٹھنا، پھر اس کا آسمان پر جانا، اور 5ویں بات اس کا دوبارہ۔ کلیسیا ان ایمان کے ستون پر کھڑی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے جس کو ہم دہراتے ہیں۔ لیکن بات یہاں تک ایمان کی ختم نہیں ہوتی۔ دوسری بات ہے ایک عملی ایمان ہے۔ ایک کیا ہے جی؟ عملی ایمان ہے۔ اس میں ہم لوگ کمزور ہیں، عملی ایمان میں ہم لوگ کمزور ہیں۔ ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے آج
کسی شہر میں ایک بہت بڑا کال پڑ گیا اور لوگ نہ کھانے کو کچھ رہا نہ پینے کو کچھ رہا اور لوگوں کے پاس افراد سے کچھ نہ تھا، اور لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن ہم جائیں گے، شاید خدا نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے اور ہم سے بڑی بدی ہو گئی ہے، ہم گنہگار ہو گئے ہیں خدا کی نظر میں، تو خدا نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے، لہٰذا ہم ایک دن مقرر کریں گے، اس پہاڑ پہ جائیں گے، سارا گاؤں اکٹھا ہوگا اور وہاں پر ہم دعا کریں گے تاکہ خدا می بھی برسائے اور فصل اچھی ہو۔ میرے عزیزو، وہ جو ٹائم انہوں نے ٹھہرایا تھا، وہ دن ٹھہرایا تھا، سب وہاں پر موجود تھے اور پہنچ گئے، دعائیں شروع ہو گئیں، وہ دعا کر رہے ہیں لیکن بارش نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا دیکھیں کوئی جا کے گاؤں میں کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اب اس گاؤں میں ایک بچہ اس گھر میں رہ گیا، انہوں نے کہا بیٹا تو بھی آ، تو بھی ہمارے ساتھ مل کر دعا کر، شاید خدا ہماری سن لے۔ وہ بچہ گیا اور جب اس سارے گاؤں والوں کے ساتھ اس نے دعا کی تو کیا ہوا، بوندا باندی جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور اس بچے نے اپنے تھیلے سے چھتری نکالی اور اس نے اس کو تان لیا۔ اس میں ایمان کی بات کہاں ہے کہ وہ بچہ گھر سے چھتری لے کر نکلا تھا کہ آج دعا ہوگی اور میں کیا کروں گا کہ جب بارش ہوگی، اس ایمان سے نکلا تھا کہ بارش ضرور ہوگی، وہ انتظام کر کے گیا تھا، کسی کے ہاتھ میں چھتری نہ تھی۔ یہ ہے عملی ایمان۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ عملی ایمان ہے۔ آج جتنی لسٹ ہم نے پڑھی ہے ان میں عملی ایمان کی بات ہے۔ موسیٰ کی بات کریں تو قوم جو تھی وہ ایمان میں پکی نہ تھی، آگے بحر کلزم ہے اور پیچھے جو ہے فرعون کی فوجیں ہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں، کیا وہ ایمان سے بھرے تھے؟ وہ موسیٰ کے ساتھ بڑبڑاتے تھے، کڑکڑاتے تھے، لیکن موسیٰ ایمان میں مضبوط تھا۔ ابراہیم کی بات ہے، ایمانداروں کا کیا کہا گیا ہے؟ باپ کہا گیا ہے۔ عملی طور پر یہ لوگ مضبوط تھے، عملی ایمان تھا، صرف عقیدہ آ کر پڑھنا کافی نہیں تھا۔ میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، ہم نئے جب مسیح میں چلتے ہیں تو ہم تعلیم پر، عقلی ایمان پر بڑا زور دیتے ہیں کہ مجھے مسیح کی زندگی کے سارے بھید آتے ہیں، مجھے اتنی آیات آتی ہیں، لیکن جب چلن کی بات ہوتی ہے، جب عمل کی بات ہوتی ہے تو میرے عزیزو اس میں ہم پورا نہیں اترتے۔ آج بہت ساری آیات پڑھی گئی تو اس میں ایمان کی بات ہے۔ رومیو پہلا باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ کس سے جیتا رہے گا؟ ایمان سے جیتا رہے گا۔ جینے کا مطلب ہے اس کی لیونگ، اس کا جینا، اس کا چلنا، اس کی روزمرہ کی زندگی۔ تو دو ایمانوں کی میں نے بات کی ہے۔ پہلا کیا ہے جی؟ پہلا عقیدہ ایمان، جس میں سب ہم شریک ہوتے ہیں کلیسیائی طور پر، بپتسمہ لے کر پاکی شاہ میں شریک ہو کر، یہ ہمارے عقیدائی ایمان ہے۔ لیکن عملی ایمان یہ ہے کہ جب دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، جب پریشانیاں آتی ہیں تو اس میں بھی ایمان کا اظہار ضروری ہے۔ ایمان کا اظہار بڑا ضروری ہے۔ دکھوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں ایمان میں مضبوط رہیں۔ خوشی کے وقت ہیلیلویا کے نعرے لگانا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ شاگردوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کشتی میں تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ روٹیاں کھا کر آ رہے تھے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ انہوں نے معجزہ دیکھا تھوڑی دیر پہلے ہی کہ اس نے 5,000 لوگوں کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد کشتی میں سوار ہوئے تو وہاں پر طوفان آ گیا۔ وہاں پر کیا ہوا؟ طوفان آیا تو شاگرد کیا کرنے لگے؟ چلانے لگے، اے آقا، اے ربی، ہمیں بچا۔ ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ یہ
ہم تو اپنی ہلاکت ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان کی یہ ہماری عملی ایمان کی جو ہے نا یہاں تک حد ہے، دکھ چپے تے اگے رستہ نہیں نظر آ رہا، لیکن مسیح نے اٹھ کر کیا کہا؟ اے کم اعتقادی۔ کم اعتقادی کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ اور پھر شاگرد کہتے ہیں کہ مسیح ہمارے ایمان کو بڑھا، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ عملی ایمان میرے عزیزو، جب ہم ایمان میں ترقی کے لیے مشق کریں، مشق کون سی ہے؟ کلام مقدس کو پڑھیں گے، دعا میں زندگی گزاریں گے۔ پھر ایمان کیسے ترقی پاتا ہے؟ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ مصیبت اور مشکل میں ساتھ دینے سے، اپنے وسائل میں دوسروں کو شریک کرنے سے، مشکل حالات میں خداوند کی شکر گزاری کرنے سے ایمان تقویت پاتا ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ ایمان کے سورماؤں کو ہم جب دیکھتے ہیں، اور آج انجیل مقدس میں جس جوڑے کی ہم نے بات کی ہے وہ ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ مقدسہ مریم کی بات کریں تو جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو میرے عزیزو اس نے کیا کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے معاف، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اور یہ بالکل وہی دعا ہے جو گتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح نے کہی کہ اب باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ وہی دعا ہے، سملیرٹی ہے۔ اور مقدسہ مریم نے کہا میں خدا کی بندی ہوں، میں غلام ہوں، میں تیری قیدی ہوں۔ اور میرے عزیزو یہ کیسے ایمان سے وہ بھری ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ کلام سے واقف تھی، وہ پیشنگوئیوں سے واقف تھی، وہ اپنی قوم کی حالت کو جانتی تھی، وہ ان وعدوں سے واقف تھی کہ جو وعدے خدا نے بنی نوع انسان کے ساتھ کیے۔ اور اس کا ایمان دیکھیں، اس کا ایمان کیا ہے کہ وہ بائبل مقدس میں لکھا ہے لوکا کی انجیل میں کہ وہ سب باتوں پر چپ کر کے غور کر کے دھیان کرتی رہی۔ کیا کرتی رہی؟ غور کرتی رہی۔ اور جب دوسری طرف مقدس یوسف کی طرف دیکھتے ہیں تو کلام مقدس اسے راست باز کہتا ہے، اور وہ بھی خاموش ایک ایماندار کی طرح جیسے جیسے حکم آ رہا ہے ویسے ویسے کرتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے کرتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایمانداری کی زندگی جو ہے نا وہ گزارنے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی سے ایمانداری کرے، بیوی میاں سے ایمانداری کرے، مالک نوکر سے ایمانداری کرے، لین دین میں ایمانداری کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے ایمانداری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا وفادار ہے۔ میں نے بہت سارے شروع میں مطلب بتائے ہیں، اس کا مطلب وفاداری بھی ہے، اس کا مطلب فرما برداری بھی ہے، اس کا مطلب تابع داری بھی ہے۔ تو میرے عزیزو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ صرف عقلی عقیدہ ہے یا عملی عقیدہ بھی ہے؟ عملی ایمان اور عقلی ایمان دونوں میں فرق کو محسوس کرنا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ جو کچھ ہم ایمان لا رہے ہیں رسولوں کے عقیدہ میں وہ ہماری زندگی کے اندر بھی داخل ہو، زندگی کے اندر بھی داخل ہو۔ اس لیے خداوند سے التجا کریں کہ اے خداوند ہم ایماندار کی زندگی جو ہے وہ گزاریں، ایماندار ہو کر زندگی گزاریں۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔